ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کس جگہ کی طرف نسبت دینے اور اللہ میاں کہنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ کسی کی طرف نسبت دینے یا نصیحت دینے کے بارے یہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ میاں کہنا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا شریعت میں کیسے ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ شاید سوال اس طرح ہے کہ یا سائل کی مراد یہ ہے کہ اللہ کو جہت کے ساتھ مقید کرنا۔ جہات 6 ہوتی ہے نا، 6 جہات ہیں، اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے۔ تو اگر یہ سوال ہے کہ اللہ کو جہت میں مقید کرنا کیسا ہے، تو جواب یہ ہے کہ ہم مقید نہیں کرتے، خود کتاب و سنت اس بات کا تعین کرتے ہیں، اور منہج سلف میں اس بات کا تعین ہے کہ اللہ اوپر ہے، اللہ فوق ہے، اوپر کی جہت کو اس نے خود متعین کیا ہے۔ آمنتم من فی السماء ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس سے نہیں ڈرتے جو آسمانوں کے اوپر ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، قرآن مجید میں 7 جگہ پر یہ آیت آئی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خود تعین کیا ہے اپنی جہت کا کہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اوپر ہے۔ البتہ اپنی شان وہ ہر شے پہ قادر ہے، اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی عظمت کے اعتبار سے، اپنے علم اور بصارت کے اعتبار سے وہ ہر جگہ پر ہے، مگر اس کی ذات والے صفات وہ عرش پر مستوی ہیں اور وہ 7 آسمانوں سے بلند ہے۔ اب رہ گیا کہ اللہ رب العالمین کو لفظ میاں کے ساتھ نسبت دینا۔ اردو میں برصغیر پاک و ہند میں یہ جملہ استعمال تو ہوتا ہے، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے، اگرچہ وہ کوئی اتنی مستند بات نہیں ہے، اس کی تحقیق کی بہرحال میں خود بھی ضرورت محسوس کرتا ہوں کہ یہ نسبت صحیح نہیں ہے، کیونکہ لفظ میاں جو ہے کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ایک شبہ پیدا ہوتا ہے اللہ کی صفت کے بارے میں۔ جیسے لفظ خدا ہے، اگرچہ برصغیر پاک و ہند میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہو رہا ہے، لیکن اس کا ترک اولا ہے، اس کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ تو اب تک میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ لفظ میاں جو ہے اس کو بھی ترک کر دینا یہ اولا ہے، یہ بہتر ہے۔ البتہ اس میں کوئی نئی بات میرے علم میں آئی تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے گوش گزار کروں گا۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ وقت اگر کم ہو اور استخارہ کرنا مشکل ہوتا ہے تو ہم کیا کریں؟ استخارہ کرنا وقت کیسے کم ہو سکتا ہے؟ اصل میں استخارے کا صحیح مفہوم لوگوں میں رائج نہیں ہو سکا، کیونکہ آن لائن استخارہ اتنے زیادہ چل پڑے ہیں، اور نام پوچھا، والدہ کا نام پوچھا، اور وہ ٹی وی پر بیٹھے بیٹھے کہتے جی ابھی آپ کو بتاتے ہیں، پھر وہ بتا بھی دیتا ہے۔ تو لوگ اس کو استخارہ کہتے ہیں، میں نے استخارہ کروایا، میں نے استخارہ نکلوایا۔ دین اسلام نے جو استخارے کا طریقہ بتایا ہے یا اس کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک کام کا پختہ ارادہ کر لیں، اس کے سارے لوازمات آپ نے پورے کر لیے، مثلا رشتہ کرنا، ٹھیک، اب آپ نے ساری بھاگ دوڑ مکمل کر لی، سنگن بھی لے لی، بات چیت بھی ہو گئی، فائنل ڈیسیجن لینا ہے، فائنل آپ نے کوئی بات طے کرنی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے آپ استخارہ کریں۔ ایک شکل موجود ہے ذہن میں، تصور موجود ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، استخارہ جو وہ 2 مہینے پہلے کر کے رکھا ہوا ہوتا ہے، ابھی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ یہ تو ایسے ہی کوئی کسی سے پوچھے کہ جی آپ کا فلاں گھر میں رشتے کا ارادہ تھا، تو کوئی بات کہاں تک پہنچی، تو وہ کہتا ہے جی آدھی بات تو ہو چکی، بھائی کیسے ہوگی، بولے میں راضی،
تو وہ اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہے بس اب میں راضی ہوں تو آدھی بات تو ہو گئی، یک طرفہ ٹریفک ہے۔ تو فائنل ڈیسیجن سے پہلے آپ استخارہ کریں، دن رات صبح شام کی کوئی بحث نہیں ہے، اس کے بعد سو جانا ہے، بات نہیں کرنی، خواب آئے گا، ایسی کوئی بات اسلام نے ہمیں نہیں دی۔ آپ کو کام اگلے گھنٹے میں کرنا ہے، آپ ابھی استخارہ کر لیں، یہ ہوتا ہے۔ تو 2 رکعت نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، جب بھی آپ کو ٹائم ملے۔ حدیث میں آتا ہے نفلی نماز اور سنتوں کے علاوہ اسپیشلی 2 رکعت استخارے کے لیے پڑھیں، اس کے بعد استخارے کی دعا کر لیں۔ اگر آپ کو زبانی آتی ہے آپ حالت سجدہ میں پڑھ لیں، یہ بھی صحیح ہے، اتحیات میں پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، سلام پھیر کے پڑھ لیں تو بھی صحیح ہے، سلام پھیر کے کتاب اٹھانے کی اجازت بھی، کتاب اٹھا کے پڑھ لیں اگر آپ کو نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کام میں ڈال دیں ہاتھ، یعنی اگلا اسٹیپ جو آپ نے لینا تھا وہ لے لیں، ہو گیا تو اللہ نے کروایا اور نہیں ہوا تو اللہ نے نہیں کروایا، یہ ہے استخارہ۔ ہاں، خواب کا اور استخارے کا کوئی آپس میں ریلیشن نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کیس ایک آدمی نارملی اس کو خواب نہیں آتے، لیکن جب اس نے استخارہ کیا تو اس رات اس کو خواب آ گیا، تو پھر چاہیے کہ اس خواب کو وہ علماء سے شیئر کرے کہ بھئی میں نے یہ خواب دیکھا، پھر اس کو اگنور نہ کرے، میں جہاں تک پہنچا ہوں پھر اس کو اگنور نہ کرے، اگرچہ تعلق نہیں ہے لیکن ممکن ہے اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو سکتا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے اچھے خواب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بشارتیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ مومن بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ ایک استخارہ ہے۔ تو اس میں یہ کہنا کہ وقت نہیں ہمارے پاس، یہ صحیح نہیں ہے، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عالم اجمعین کا اختلاف ہو گیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسی بنائی جائے، لاحد بنائیں وہ سائڈ والی بغری قبر، یا شق بنائیں سیدھی جو ہمارے بنتی ہے، کون سی قبر بنائیں، اختلاف ہو، فیصلہ نہیں ہو پا رہا۔ تو انہوں نے ایک قاصد بھیجا لاحد بنانے والے کی طرف، اور ایک قاصد اور ایک شخص کو بھیجا شق بنانے والے کی طرف، کہ دونوں کو بلا لو، جو پہلے آ گیا اس سے بنوا لیں گے، اور ادھر اس کو بھیجا اور ادھر جو باقی ماندہ لوگ تھے انہوں نے استخارہ کر لیا۔ تو اس میں کوئی وقت کی بحث نہیں ہونی چاہیے، 5 منٹ 10 منٹ آپ کو چاہیے ہوتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے۔ شیخ صاحب سوال ہے کہ یہ مشہور ہے کہ جمعرات کو مومنین کی ارواح کا اپنے گھروں میں آنا، کیا اس کا شریعت سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیں جی، کچھ چیزیں ہمارے ہیں نا ہندوازم کی وجہ سے رائج ہو گئی، ٹھیک ہے، اور یہ روحوں کا بھٹکنا اور آنا اور جانا اور یہ توہمات دور جاہلیت کے بھی ہے، دور جاہلیت کے بھی ہے، وہاں بھی ایسا کچھ عقیدہ پایا جاتا تھا۔ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، سورہ یاسین، کہ جو ہلاک ہو گئے کیا ان کو نہیں دیکھا کہ وہ لوٹ کر نہیں آتے، حرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون، حرام ہے اس بستی پر جو مر گئی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا کہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے۔ تو قرآن تو واضح ہے، احادیث مبارکہ بھی اس طرح کے دلائل مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دین اسلام نے ایسا کوئی تصور نہیں دیا کہ روحیں لوٹ کر آتی ہیں، شب برات میں آتی ہیں اور جمعرات کو آتی ہیں، ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ ہاں، آپ جب سو جاتے ہیں آپ کی روح نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں روح کے 2 پہلو ہو جاتے ہیں، ایک وہ جو نکل گئی، ایک وہ جو آپ کو چلا رہی ہے۔ بیمار ہو تو بندہ بار بار ہاتھ لگا کے دیکھتا ہے، بولے چل رہی ہے، سانس چل رہی ہے، وہ آپ کی سانس چلا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ روح جو سوتے میں نکل جاتی ہے وہ پھر روحوں سے ملاقاتیں کرتی ہے، کبھی جنت میں پہنچی ہوئی ہے، کبھی جہنم میں پہنچی ہوئی ہے، کبھی بلڈنگ سے چھلانگ لگا رہی ہے، کبھی بھاگ رہی ہے، ایسی ہوتا ہے نا، ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، کتنے لوگوں سے باتیں بھی ہو جاتی ہیں، تسلی بخش باتیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور روح کے بارے میں اللہ نے کہا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، یہ آپ سے پوچھتا ہے یسألونک عن الروح، روح کے بارے میں، قل الروح من امر ربی، روح میرے رب کے حکم سے ہے یا میرے رب کا حکم ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں تو بہت تھوڑا سا علم دیا گیا، بس بات ختم۔ تو لوٹ کے آنے کا کوئی تصور اسلام نے نہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔
اب وہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں اس کا کیا حقیقت ہے، وہ عالم مثال ہے، اس کو ہم یہاں بیٹھ کے نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دور جاہلیت کے عقائد میں سے ہے باطل، جس کی مذمت کی گئی، اور ہندوازم جو آواگون اور تناسخ کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان دوبارہ جنم لیتا ہے، کسی اور شکل میں لیتا ہے، برا تھا تو بری شکل میں اور اچھا تھا تو اچھی شکل میں، یا پھر وہ 7 جنم کا جو عقیدہ ان کے یہاں چلا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 7 سمندر کی طرح 7 جنم کا عقیدہ انہوں نے اخذ کیا، یہ سب اسلام اس کی تائید ہرگز نہیں کرتا، اور کامن سی بات ہے کہ اگر آنا تو دور کی بات ہے، مردہ نہلاتے وہ بھی حرکت میں آ جائے نا، تو پھر نہلانے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، پھر نہلانے والا کوئی نہیں ملے گا آپ کو، یہ تو باتیں کرتے ہیں ایسی صرف۔ کیا خیال ہے؟ بغیر کسی وجہ کے لوگ پکڑ کے لے آتے ہیں، شیخ صاحب گھر میں یوں ہو رہا ہے، شیخ صاحب گھر میں یوں ہو رہا ہے، ہاں دے عبدالعزیز بھائی ذرا آپ سفارش کر دیں، شعیب بھائی ذرا شیخ صاحب سے کہہ دیں گھر میں کچھ ہو رہا ہے۔ تو جس قوم کا حال یہ ہے، بغیر کچھ ہوا سے ہی پتہ ہلے تو وہ دھڑک جاتے ہیں، بہل جاتے ہیں، دہل جاتے ہیں، تو اگر ان کا مردہ آ جائے اللہ نہ کرے تو کیا خیال ہے، آپ وہ گھر میں باقی رہیں گے؟ اور ہارٹ اٹیک ہو جائے گا ویسے ہی ان کا، تو یہ کامن سی بات ہے۔ تو یہ سب دور جاہلیت کی بات ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جیسے آج کل ہمارے اردو زبان میں جب کسی صحابی کا نام لکھا جاتا ہے تو آگے رے اور سوال چھوٹا سا لکھ دیا جاتا ہے، علیہ السلام کے لیے آئی ہے، رحمۃ اللہ علیہ رے ہے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کے جی لیے سواد بنا دیں۔ تو آئے ہیں یہ اتنا نہیں، یہ جو طریقہ ہمارے یہاں چلا ہوا ہے گفتگو میں، تحریر میں، ٹھیک ہے، اور رضی اللہ تعالی عنہ پورا کہنا چاہیے، اور رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود یہی سکھایا گیا۔ تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سلام یا لکھتے ہوئے سواد بنا دینا، یا لکھتے ہوئے را اور ضاد بنا دینا رضی اللہ کے لیے، یہ جائز نہیں ہے۔ اہل علم نے اس کی مذمت کی ہے، اصول حدیث کو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ امام ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح کے اندر بھی اس چیز کی مذمت کی ہے کہ یہ طریقہ جائز نہیں ہے، اور یہ بخیلی کی علامت ہے، اور سلف سے منقول بھی نہیں ہے۔ وہ پورا پڑھتے تھے، پورا لکھتے تھے، پورا پڑھتے تھے، پورا لکھتے تھے، لہذا یہ طریقہ اہل علم نے اس کی مذمت کی ہے، ہمیں بھی اس کی مذمت کرنی چاہیے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوال یہ ہے کہ موبائل فون پر نکاح کا شرعی حکم کیا ہے؟ موبائل یا فون کے ذریعے نکاح پڑھا، دیکھیں دور حاضر چونکہ مواصلاتی دور ہے، سیٹلائٹ کا نظام بڑا مستحکم و مضبوط آپ کے سامنے موجود ہے، اور میڈیا کا دور ہے، تو نکاح میں جو شرائط ہیں وہ ہے گواہی کی شرط۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب اپنی تمام حاجتیں ٹیلی فون پر باتیں کر سکتا ہے، شکل دیکھ سکتا ہے، دل بہلا سکتا ہے، اپنا پیغام دے سکتا ہے، پیغام لے سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے، کیونکہ شہادت کا جو تقاضا ہے وہ آپ پورا کر رہے ہیں۔ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف کون ہے، وہاں 4 آدمی دوسرے بھی ہوتے ہیں، یہاں بھی پتہ ہوتا ہے، تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، تو لہذا بلا وجہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اہل علم نے ٹیلی فون پر، موبائل پر، ٹھیک ہے، اور شرائط اگر پوری ہے تو نکاح کی اجازت دی ہے، وہ نکاح معتبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بلا وجہ وہم میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ دور جدید کی ایک چیز ہے اور جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو آپ یہ فائدہ اس سے اٹھا سکتے ہیں۔ کیا نافرمان اولاد کو اپنی میراث سے محروم کرنے کا حکم ہے؟ دیکھیں جب تک وہ مسلمان ہے، کوئی ماں یا باپ، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو میراث سے محروم نہیں کر سکتے۔ یہ جو عاق نامہ ہوتا ہے نا، اخبار میں عاق نامہ، میں نے عاق کر دیا، ٹھیک ہے، تو یہ باطل ہے، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں۔ بچہ جتنا بھی نافرمان ہو وہ اللہ کو جواب دے گا، آپ کے ذمہ جو اس کا حق ہے آپ چاہیں گے تو وہ اس کو ملے گا، جب تک وہ مسلمان ہے۔ ہاں اللہ یہ کہ وہ خود اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو بس لا یرث المسلم والکافر، ٹھیک ہے نا، وللکافر المسلم، کافر مسلم کا وارث نہیں ہوتا، مسلم کافر کا وارث نہیں ہوتا، پھر تو خود بخود فارغ ہو جائے گا۔ لیکن وہ کتنا بھی سخت نافرمان ہو، والد کو والدہ کو اجازت نہیں کہ وہ اس کو عاق کر دیں، اس کو اور کوئی سزا دے سکتے ہیں لیکن اپنے جو ترکے سے اس کو عاق نہیں کر سکتے، یہ بات غلط ہے۔ وراثت کے حوالے سے ایک اور سوال ہے، اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی فلاں چیز اس بیٹے یا بیٹی کو دے یا دوں گا، دینا چاہتی ہوں، جیسے کوئی سونے کی چیز ہے یا کوئی پلاٹ ہے، لیکن دینے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اس خواہش کو وصیت سمجھ کر پورا کیا جائے گا یا اس میں وراثت کا معاملہ ہوگا؟
دیکھیں خواہش، چاہت اور تمنا یا وصیت ان سب سے زیادہ مضبوط ہے۔ تو اگر ایک بیٹا یا ایک بیٹی کے حق میں کوئی خاص وصیت کر دی ہے، ٹھیک ہے نا، والدہ نے یا والد نے، ٹھیک ہے، اور دوسرے ورثاء کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا حق نہیں مارا جا رہا، ان کو پتہ ہے ہماری یہ بہن کمزور ہے، اگر اس کو تھوڑا زیادہ مل جاتا ہے تو کیا حرج، تو پھر تو گنجائش موجود ہے، اور اگر ورثاء جو ہے وام دست و گریباں ہو جاتے ہیں کہ نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر جس کا جو شرعی حق طے ہو گیا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا وصیۃ لوارث، وارث کے حق میں وصیت ہے ہی نہیں، جو آلریڈی وارث بننے والا ہے آپ کی وفات کے بعد، اس کے حق میں آپ کوئی وصیت نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو پہلے بچوں کو اعتماد میں لیں کہ بیٹا یہ آپ کی بہن یا آپ کا بھائی کمزور ہے، میں اس کو 4 پیسے زیادہ دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے، اللہ نے آپ کو تو دے رکھا ہے۔ تو اگر یہ سرنڈر کر جاتے ہیں کہ چلو جی ہمارا بھائی ہے کوئی بات نہیں، تو اس کو قانونی کارروائی کے طور پہ اس کو آپ لکھ لیں تاکہ بعد میں فساد نہ ہو، ٹھیک ہے۔ لیکن حکم یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد میں برابری کریں، البتہ تعاون ایک دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی میں تو تقسیم کرنا چاہتا ہوں، میں زندگی میں دینا چاہتا ہوں، زندگی میں ترکہ برکہ تو ہوتا نہیں، گفٹ ہوتا ہے، تو وہ آپ برابری کی سطح پر دیں، یہی سب سے اولا طریقہ ہے۔ شیخ صاحب سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ کا طریقہ وضاحت کر دیں۔ یہ ہے کہ مرد یا عورت کے لیے جہری طرف میں پڑھانا اور خاتون یا مرد کی کس جگہ معاملہ ہونا ہے۔ دیکھیں نماز جنازہ جو ہے جانے والے کا حق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ باقاعدہ نماز ہوتی ہے ہمارے ہاں کتاب و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں نماز جنازہ ایک نماز ہے، اس کی وہی شرائط ہیں جو عام نمازوں کی شرائط ہے۔ بعض فقہا نے اس کو دعا شمار کیا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں جی جماعت کھڑی ہوئی تھے، بس آپ نے ہاتھ مارا دیوار پہ اور منہ پہ پھیرا، جی نماز شروع ہو گئی آپ کی، ٹھیک ہے جی۔ باقاعدہ وضو چاہیے، باقاعدہ نیت چاہیے، ٹھیک ہے، یہ جنازہ ایک نماز ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مرد ہے دنیا سے جانے والا جو فوت شدہ ہے، آپ نے اس کو جو لٹانا ہے ایسے، ٹھیک ہے، تو سر آپ نے اس کا، کیونکہ آپ ادھر کھڑے ہوں گے قبلہ رخ رکھیں گے تو سر امام کے سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا، امام ایسے کھڑا ہوگا نا قبلے کی طرف، سر ادھر ہوگا، میت کو ایسے لٹائے مرد ہو یا عورت۔ اگر وہ مرد ہے، ٹھیک ہے، تو آپ تھوڑا سا نماز پڑھانے والا اس کے سینے کی طرف کھڑا ہوگا یا سر کے پاس کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ عورت ہے تو پھر وہ درمیان میں کھڑا ہوگا۔ یعنی اس سے کوئی نماز میں فرق نہیں پڑتا، مگر یہ ذکر ہوا ہے لہذا اس پر عمل کرنا بہتر ہے، اس کی وجہ سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا نہیں، یہ نہ سمجھے کہ یہ کیا ہو گیا، یہاں کھڑا ہونا تھا یہاں کھڑا ہو گیا، جنازہ خراب کر دیا، ایسا نہیں۔ ہاں یہ ذکر ہوا ہے کہ مرد ہوتا تو نبی علیہ السلام سینے کے برابر کھڑے ہوتے اور عورت ہوتی تو آپ درمیان میں کھڑے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طریقہ اولا ہے، مسنون ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد نماز جنازہ سری بھی ہوتا ہے، جہری بھی ہوتا ہے۔ سری کا معنی بغیر آواز کے، ٹھیک ہے، اور جہری جو ہے آواز کے ساتھ، ساری چیزیں فاتحہ بھی اور جو کچھ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہر کے ساتھ میں یہ فائدہ ہے کہ تعلیم کی غرض سے آپ جہری پڑھیں، جیسے کہ صحابہ کرام نے پڑھا، اہتمام کیا، نبی علیہ السلام سے بھی ثابت ہے، اور بن مالک کی جو روایت ہے۔ اچھا، تو سر پڑھیں جہری پڑھیں، دونوں آپ کو اجازت ہے۔ اسی طرح جنازہ پڑھتے ہوئے آپ جو صیغے ہیں وہ ضروری نہیں کہ آپ مذکر کے صیغے پڑھیں یا مؤنث کے پڑھیں، جو آپ کو صیغے آتے ہیں وہ پڑھ لیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں الحمدللہ عربی پہ عبور رکھتا ہوں، صیغے بدل سکتا ہوں تو بدل لیں، وہ صورت بھی جائز ہوگی آپ کے لیے۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا تو نارمل ہے۔ آگے ہے اللہم اغفر لہو مرد کے لیے، واغفر لہا عورت کے لیے۔ لیکن اگر آپ نہیں بدلتے، عورت کے لیے بھی وہی ضمیریں استعمال کر جاتے ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، تو یہ حکایتاً ہوگی، یہ جائز ہے، حدیث میں اسی طرح آیا، یہ حکایتاً ہے، یہ جائز ہے۔ البتہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ مرنے والا مذکر ہو یا مؤنث ہو، ٹھیک ہے، مگر جو میت ہوتی ہے نا وہ مذکر ہی ہوتی ہے کسی کی بھی، یعنی باڈی جو ہے نا، وہ روح نکلنے کے بعد جو باڈی ہے وہ مذکر ہوتی ہے۔ تو لہذا اگر آپ نے ضمیر نہیں بدلی، مؤنث کی ضمیر نہیں لگائی، مؤنث کا صیغہ نہیں لگایا، تو بھی میت کے لیے دعا کر رہے ہیں اللہ اس میت کو بخش دے، بات ختم ہو گئی، اس میں کوئی سختی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ عربی پر عبور رکھتے ہیں، صیغے بدل لیتے ہیں تو فبیہا، نہیں تو آپ وہی صیغے پڑھ لیں جو آپ کو آتے ہیں۔ ضمیر آٹومیٹکلی طور پہ جہاں اس نے فٹ ہونا ہوگا وہ فٹ ہو جائے گی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔
صفوں کی تعداد کے حوالے سے بعض کمزور روایتوں میں یہ بات آئی ہے کہ 3 5 7 یعنی طاق عدد ہونا چاہیے، مگر یہ کمزور روایتیں ہیں، شرعی طور پہ اس پہ کوئی سختی نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے بتانا چاہوں گا کہ بعض اوقات دیکھا گیا ہے کہ پہلی سب مکمل نہیں ہوتی اور ہاں غلط ہے، یہ غلط بات ہے، یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، اس میں بعض کمزور روایتوں کی وجہ سے، اور بعض علماء اس کو بڑے دھڑلے سے بیان بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر جنرلی روایتیں لی جائے تو ٹھیک ہے، مگر نماز جب ہو رہی ہے تو حکم کیا ہے؟ اتم الصفوف المتقدمہ، پہلی صف کو پہلے پورا کرنا ہے۔ اب یہ کیا کہ آپ ضعیف روایت سنا کے بولیں جی ذرا 3 کر لیں، بندے تو اتنے ہی رہنے آپ کے، تو یہ غلط ہے، اور یہ نماز جنازہ کے طریقہ صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ صف مکمل بنانے کا حکم ہے۔ ہاں اگر پبلک زیادہ ہے تو ٹھیک ہے، وہ 3 کر لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، مگر یہ روایتیں کمزور ہیں۔ میت کے جنازے کو کندھا دینے کے بعد کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ وضو باقی ہے؟ نہیں، مسلمان زندہ بھی پاک ہوتا ہے اور مرنے کے بعد بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ غسل ہمارے تعبدی حکم ہے، ہم غسل اس لیے دیتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر غسل دینے والا بندہ وہ بھی چاہے تو غسل کرے، چاہے تو نہ کرے، دونوں روایتیں موجود ہیں، اجازت ہے۔ جس نے غسل دیا ہے، جس نے براہ راست اس کو ہاتھ لگایا ہے، ٹچ کیا ہے، ٹھیک ہے جی، تو خالی وضو کر لے تو کافی۔ تو اب جس نے جنازہ اٹھایا، ڈولی اٹھائی ہے، وہ تو بالکل واضح سی بات ہے کہ نہ اس کے ذمہ وضو ہے، نہ اس کے ذمہ غسل ہے، کچھ بھی اس کے ذمہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو اپنے تسلی کے لیے کر لے، مگر شرعی طور پہ ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اس کو غسل کرنا چاہیے یا اس کا وضو ٹوٹ جاتا اس کا وضو کرنا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں سیدنا علی کی روایت ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں، اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کو نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم جا کے غسل کرو جب ابو طالب کو وہ دفن کر کے آئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں فرق ہے، ابو طالب مسلمان نہیں تھے، اس وجہ سے فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کافر کے جنازے کو کندھا دیا تھا تو وہ ایک الگ بات ہے، پھر چاہیے کہ آپ کو غسل کر لینا چاہیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے۔ شیخ صاحب موضوع پر مسا کرنا جبکہ وہ پھٹے ہوں یا ایک طرف سے نیچے سے پھٹ گئے ہوں تو کیا اس پر مسا ہو جائے گا؟ دیکھیں اس مسئلے میں کوئی سختی نہیں ہے، نہ سردی گرمی کی بحث ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ موسے بر مسے کا مسئلہ سردی کے ساتھ ہے، تو جو گرمی میں پہنتا ہے آپ اس کو منع کرتے ہیں کیا؟ یہ ایک سہولت دی گئی ہے آپ کو کہ اگر آپ نے وضو کر کے مودے پہن لیے، ٹھیک ہے، تو آپ اس کے اوپر مسافر نہیں ہے تو 24 گھنٹے مسا کر سکتے ہیں۔ اگر غسل کی حاجت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو آپ 24 گھنٹے اس پر مسا کر سکتے ہیں، اللہ خیر سے موزے اتار کے دھونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے جب پہنے تھے وضو کیا ہوا تھا۔ اب اس میں سوراخ ہے، وہ پھٹا ہوا ہے، تو یہ ہمیشہ سے ایسے ہی رہا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ تو آج بھی اسی طرح بہت سے لوگ ہیں، ہمارے کئی شیخوں کو میں نے دیکھا مودے پھٹے ہوئے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہوتا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے، اس میں کوئی سختی نہیں ہے اس کے اندر، اس کا اپنا دل مطمئن نہ ہو وہ ایک الگ بات ہے، مگر پھٹے ہوئے مودے پر بھی مسا ہو جاتا ہے، یہ کوئی اس پہ کوئی سختی والی بات ہے ہی نہیں۔ سوال ہے کہ بعض اوقات سردیوں میں یا عام دوران وضو کرتے وقت کونی یا پاؤں کے ٹخنے کی طرف سے کچھ حصہ سوکھا رہ جاتا ہے، تو کیا وضو کرنے کے بعد اس پہ نظر پڑنے پر اس کو اسی ہاتھ سے بند کر اس کو گلا کر کے؟ ہاں یہ غلط فہمی ہے لوگوں میں کہ وہ سمجھتے ہیں وضو کے بعد اگر کوئی چیز آپ کی نظر پڑے خشک ہے تو آپ اس پہ گیلا ہاتھ پھیر دیں، یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے، یہ سمجھ لیں اچھی طرح۔ ہاں اگر آپ غسل کر کے آئیں، ٹھیک ہے، طہارت اختیار کر کے آئیں، غسل جنابت کر آئیں، پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی چیز خشک رہ گئی، اس پر ہاتھ پھیر دیں، وہاں گنجائش ہے، وضو میں گنجائش نہیں ہے، وضو میں آپ کو وہ چیز دھونی پڑے گی، اور اگر وہ پیچھے کی چیز ہے یعنی پیر سے پہلے والی چیز ہے تو اب وہاں سے دھوتے ہوئے پھر سیدھے کرتے ہوئے آئیں گے، مثلا کونی رہ گئی تو آپ پہلے یہ پورا ہاتھ دھوئیں گے، پھر یہ ہاتھ دھوئیں گے، پھر مسا کریں گے، اگرچہ آپ کر چکے تھے مگر وہاں سے دوبارہ کنٹینیو کرتے ہوئے آئیں گے، پھر آپ دوبارہ پیر دھوئیں گے۔ تو اب پیر اگر آپ نے دیکھے ہیں تو پھر آپ کو پیر دوبارہ دھو لینے چاہیے، مسے سے گزارا نہیں ہوگا۔ شروع سے وضو نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں ضروری نہیں ہے، اگر وہ مثلا میں نے کہا کونی تک، اب ظاہر سی بات ہے اتنا بھی سستی نہیں ہونی چاہیے کہ کچھ دھلا ہی نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا، تو کوئی چیز ہی رہ گئی ہوگی، تو جو چیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آخر کی ہے تو پھر اس کو دھو لیں، اگر وہ یہاں کی ہے تو پھر یہاں سے کنٹینیو آپ آگے کو جائیں گے، ٹھیک ہے، ٹوٹل وضو کی ضرورت نہیں رہتی آپ کو۔ کیا ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ ہاں نماز تو ہو جاتی ہے، نماز کا انکار کس نے کیا، بالاتفاق ہو جاتی ہے، اس پہ تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں، البتہ اولا یہ ہے کہ ہمیں لباس کے ساتھ سر ڈھانپنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نماز ہو یا غیر نماز، اس کو نماز سے ٹچ کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ غلطی ہے۔ ٹوپی لباس کی سنتوں میں سے ہے اور سنن عادیہ میں سے، سنن ہدا میں سے نہیں ہے، جس کے چھوڑنے سے آپ گمراہ ہو جائیں۔
سنن عادیہ ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی سر کو ڈھانپنا. آپ ڈھانپیں گے آپ کو اجر ملے گا محبت کی وجہ سے. نہیں ڈھانپتے تو آپ گناہ گار بہرحال نہیں ہوتے. اور نماز بالاتفاق ہو جاتی. یہ لوگوں میں غلط مشہور ہے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی. ہاں عورتوں کی نہیں ہوتی البتہ، یہ بات صحیح ہے. سوال ہے کہ جو ہمارے یہاں فہم القرآن کی کلاس ہوتی ہے طلبہ کی، طالبات کی، خواتین میں، وہاں کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ ان کا سوال یہ ہے کہ کبھی ہم نے یہ سنا ہے یا خود عمل بھی کیا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو کسی جگہ پر یا موسیٰ یا کلیم اللہ لکھ کر بتا دیں تو وہ چیز مل جاتی ہے. اور سوال کرنے والے نے کہا ہے کہ میرا اس میں تجربہ بھی ہے. اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں قرآن حدیث. واضح نہیں، وہ دوبارہ کیجیے گا. یعنی وہ یا موسیٰ یا کلیم لکھ دیتی ہیں، جہاں کوئی چیز گم جاتی ہے لکھنے کے بعد اس کو مٹا دیتے ہیں تو وہ کچھ دنوں میں یا کچھ دیر بعد وہ مل جاتی ہے. چیز گم جاتی ہے پھر مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس طرح کرنا یہ عمل صحیح ہے شریعت میں؟ یعنی چیز گم جاتی ہے تو کس طرح ڈھونڈتے ہیں اس کو؟ وہ کہتے ہیں کہ یا موسیٰ یا اچھا یا موسیٰ. یہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. یہ تو غائبانہ پکارنے والی بات ہو گئی نا. یہ تو غائبانہ ندا والی بات ہو گئی. اگر یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے غائبانہ طور پہ، یا محمد نہیں پکار سکتے مدد کے طور پہ، تو یا موسیٰ کہنا کیسے جائز ہو سکتا ہے پھر؟ ہاں جی، جب اولا کو نہیں پکار سکتے تو غیر اولا کو کیسے پکار سکتے ہیں آپ؟ تو یہ تو جہالت ہے اور یہ لوگوں میں غلط عقیدگی ہے. البتہ ہوتا یہ ہے کہ نولی ما تولا، بندہ جدھر جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی جانے دیتا ہے. ہندو بھی تو پتھر سے مانگ رہا ہے، مل رہا ہے تو مانگ رہا ہے نا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ملتا ہے؟ اس سے پوچھو، مودی سے پوچھو، بولتا ہے ملتا ہے. اس نے تو دبئی میں مندر بنا دیا، اس نے کہا دیکھو ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا کیا، نولی ما تولا، بندہ جدھر جاتا ہے اللہ اس کو ادھر ہی بھیج دیتا ہے. وہ کام اس کا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے لو جی کام ہو گیا میرا تو. ٹھیک ہے. مگر چیز کا ہو جانا یہ اس کے صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. حرام سے تجوریاں مر جاتی ہیں، کیا خیال ہے؟ گنجائش دے دیں پھر بولے جی بڑھ تو گئی نا. آپ کہتے ہو برکت نہیں ہوتی، میرے یہاں تو اتنی برکت ہے سنبھالی نہیں جا رہی. تو کسی چیز سے فائدہ مل جانا یہ اس کے جائز ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ناجائز ہے. آپ اللہ سے دعائیں کریں بس. ٹھیک ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کا ورد کریں. سمجھ میں آتا ہے انشاءاللہ مل جائے گی. سوال ہے سترے کے حوالے سے کہ امام کا سترہ نمازی کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن دیکھا گیا ہے کہ امام کے جیسے اگر الگ نماز صحن میں پڑھی جا رہی ہے تو امام کے سترے کے ساتھ دوسری لیسیں بھی یا سترے لگائے جاتے ہیں اور آنے والا گزرنے والا اس بات کا احتیاط کرتا ہے. ہاں یہ صحیح نہیں ہے. امام کا اکیلے کا سترہ کافی ہے. اگر قاری عاقل صاحب نے سترہ بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے نا، بس یہ سترہ پیچھے کھڑے ہونے والے سب کے لیے کافی ہے. اب عبدالعزیز بھائی کو ضرورت پڑتی ہے کہ اسپیکر نے کوئی پرابلم کر دی نماز کے دوران، وہ ادھر سے ٹہلتے ہوئے آئے، ٹھیک ہے جی، اور وہ ادھر سے گزر گئے، باقی نمازیوں کے آگے سے گزرے، قاری صاحب کے آگے سے نہیں گزرے، وہاں سترہ موجود تھا وہ سترے کے ادھر سے گزرے. تو یہ طریقہ جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ وہ اپنا سترہ بنا رہے. ہاں جب آپ اکیلے پڑھیں گے پھر آپ سترہ بنائیں، سمجھ میں آتی ہے بات. مگر امام کے پیچھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے سترے بنا کے کھڑے ہوئے، تو یہ غلط ہے. امام سترہ نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں. امام کا سترہ آپ کا سترہ ہے، امام سترہ نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے. امام کا سترہ آپ کا سترہ ہے. یہ حدیث میں آتا ہے سترۃ الامام ہے سترۃ الماموم. ٹھیک ہے. مقتدیوں کا سترہ وہی ہے جو امام کا سترہ ہے. تو امام صاحب نے بنا لیا تو آپ کے لیے دروازہ کھل گیا. سوال یہ ہے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جماعت ہونے کے بعد کچھ لوگ آتے ہیں اور دوسری جماعت کرتے ہیں، کیا اس کو معمول بنانا صحیح ہے قرآن؟ ہاں یہ بھی ہمارے بہت بڑی غلط فہمی. دیکھیں ایک ہے جواز، دوسری جماعت کا جواز موجود ہے، جواز موجود ہے، انکار نہیں ہے. لیکن ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے، دوسروں کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ جہاں ایک 5 وقتہ امام مقرر ہے وہاں دوسری جماعت کرانا مکروہ ہے. یہ ہمارے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہے. ہمارا فیشن بن گیا ہے، ہمارا کھانا ہی نماز کے ٹائم پر آتا ہے، ہمارا ڈرامہ ہی نماز کے ٹائم پہ ختم ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں یار کرا لیں گے جماعت. اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک اجتماعیت ہے وہ برباد ہوتی ہے. اسی لیے بعض علماء نے سختی کی ہے، وہ دوسری جماعت کی اجازت نہیں دیتے، وہ صحیح کرتے. ٹھیک ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ لیٹ ہو جاتے اور 2-4 ساتھی ان کے ساتھ ہوتے تو وہ گھر جا کے جماعت کراتے تھے. وہ کہ مسجد میں آئے دیکھا جماعت ہو گئی، بلاؤ گھر میں جماعت کرائیں گے. یہ موجود ہے باقاعدہ.
تو یہ ہمارے بھی لوگوں کو غلط فہمی، جواز ہے، اس کا انکار نہیں ہے، کبھی کبھار موقع بن گیا ٹھیک ہے، مگر جو معمول بنا لیتا ہے، عادت بنا لیتا ہے، اس کو روکنا چاہیے اور سختی سے روکنا چاہیے۔ جماعت وہی ہے جو پہلی جماعت ہے، اسی کو حاصل کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ لوگوں میں یہ کہ جیسے اب میں بھی ایک طالب علم ہوں، ساتھ میں میرے دو ساتھی آ گئے، اب ان کو پتہ ہے کہ ناصر صاحب وضو کر رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلو جی عاقل صاحب اتحیات میں ان کو سلام پھیرنے تو اپنی جماعت کرائیں گے۔ آپ اتحیات میں آ جائیں، آپ باوضو ہیں، آپ شامل ہو جائیں، آپ کو پوری نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ کیوں جماعت چھوڑتے ہیں بلا وجہ؟ یہ بھی غلط فہمی ہے کہ جی آپ وضو کر لیں جلدی سے جماعت کرا لیں گے، آپ نے پہلی جماعت کیوں چھوڑی؟ ٹھیک ہے، تو پہلے جماعت اولا ہے، اسی کو آپ نے حاصل کرنا چاہے اتحیات میں ملے، یہی اہتمام کریں، یہی دلائل ملتے ہیں۔ غزوہ ہند کی احادیث تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، میری امت کی دو جماعتیں ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ عصابۃ تغزو الہند جو ہند سے لڑے گی، با عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسری جماعت وہ جو ساتھ دے گی عیسیٰ ابن مریم کا، ٹھیک ہے۔ البتہ علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ غزوہ ہند سے کیا مراد ہے، کیونکہ جب یہ حدیث بیان ہوئی تو اس وقت یہ بھی ہند تھا جہاں آپ بیٹھے ہوئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ بعد میں توڑا ہے نا آپ نے اس کو، اس وقت تو یہ بھی ہند تھا جہاں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ ہند سے مراد یہ ہند ہے ہی نہیں، یہ ہند ہی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے مراد ایک کوئی علاقہ ہے، وہ نام میرے ذہن میں فی الحال مستحضر نہیں ہو رہا، وہ علاقہ مراد تھا، اور وہ خیر القرون کے اندر اس کو فتح کر لیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر بھی اگر ظاہر کو بھی لیا جائے جیسے کہ ہمارے علماء لیتے ہیں، یہی مراد لیا جائے تو بہرحال یہ بھی ممکن تو ہے دلائل کی روح سے، مگر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکہ ہو چکا ہے، مزید ممکن ہے اللہ تعالیٰ کوئی سبیل بنائے تو دوبارہ سے ہو جائے، اس کا ہم انکار تو نہیں کر سکتے بہرحال، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف رائے موجود ہیں، اس میں سختی نہیں ہونی چاہیے، اس کا جو موقف ہے وہ اختیار کرے، مگر اپنے دلائل کو منظم رکھے۔ اور اس کے لیے مشورہ دوں گا میں مولانا مبشر حسین صاحب کی جو کتاب آئی ہے پیشن گوئیوں کی حقیقت، اس کا مطالعہ کریں، اس میں اس کے اچھے مباحث موجود ہیں۔ آخری سوال ہے کہ آج کل حضرات کافی لوگ اسی پہ نماز ادا کرتے ہیں، اور سب کے شروع میں یا بیچ میں ان کا رکھنا بہتر ہے یا کنارے میں ایک سائڈ پہ وہ بیٹھے ہیں؟ دیکھیں یہ بھی ہمارے یہاں نا کہا جاتا ہے کہ جی کسی کو انگلی پکڑائی جائے نا تو وہ پھر ہاتھ پکڑ لیتا ہے، تو یہ بہت بڑا المیہ ہے ہمارے یہاں، حقیقت ہے۔ شریعت نے جواز دیا ہے آپ کو، جواز، ٹھیک ہے۔ تو کرسی پہ نماز ہو جاتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ بعض علماء گئے اس طرف، میں نے باقاعدہ پورے چارٹ لگے ہوئے دیکھے ہیں مسجدوں میں، احناف کے یہاں بھی دیکھے، ہمارے یہاں بھی کچھ علماء کا موقف ہے کہ ہوتی ہی نہیں، تو یہ موقف تو ہمارا نہیں ہے، نماز تو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن مجبور آدمی کی ہوتی ہے، جو زمین پر نہیں بیٹھ سکتا اس کی ہوتی ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مجبور کون ہے جی، وہ 4 گھنٹے 6 گھنٹے شاپ پہ کھڑا ہوتا ہے اپنے، ماں اسے کچھ نہیں ہوتا، یہاں آتا ہے کرسی ڈھونڈتا پھرتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر میں نہیں ہے کرسی، نہیں ہے صوفہ، نیچے بیٹھتا ہے تسلی کے ساتھ، کھاتا ہے پیتا ہے لیٹتا ہے اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، مسجد میں آتا ہے کرسی ڈھونڈتا پھرتا ہے۔ تو یہ فیشن ختم ہونا چاہیے، حقیقت بتا رہا ہوں، نارمل سے آدمی کرسی پہ نماز پڑھ رہے ہوتے، زمین پر بیٹھ کر پڑھنے کے حوالے ملتے ہیں، دلائل ملتے ہیں، یہ اولا ہے، سب بھی خراب نہیں ہوتی آپ کے سب بھی خراب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جہاں بھی بیٹھ جائیں، مجبور ہے جہاں بھی بیٹھ جائیں، یا کنارے کی بحث بھی غلط ہے کہ سائڈ میں کر دو ادھر کر دو، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر مجبور ہے پھر وہ جہاں بھی بیٹھے پھر سب خراب نہیں ہوتی، مجبور ہے وہ، ٹھیک ہے۔ درمیان میں بیٹھا کرتے تھے معذور لوگ، صحابہ کے دور کی حدیث سے روایتیں ملتی ہیں، لا کے بٹھایا جاتا تھا صف کے اندر اس کو، ٹھیک ہے۔ تو لیکن نیچے بیٹھنا، نیچے پڑھنا یہ اولا ہے، افضل ہے۔ ہاں اگر آپ کی مجبوری ہے، آپ رکوع اور سجود نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، پھر آپ کرسی استعمال کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کرسی کو آپ صف کی سیدھ میں رکھیں گے، ٹھیک ہے، کرسی کو آپ، اور ٹوٹل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، آپ کھڑے نہیں ہوں گے، ورنہ آپ کھڑے ہوں گے تو آپ سب سے آگے ہوں گے، سب پیچھے ہوگی آپ سے، ٹھیک ہے، کرسی پیچھے کر نہیں سکتے، پیچھے دوسرے کی صف ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ ٹوٹل نماز بیٹھ کر پڑھیں گے، کھڑے ہو کے نہیں پڑھیں گے،
ٹھیک ہے، لیکن اپنے مجبوری کا تعین کریں کہ کیا واقعی ہم اتنے مجبور ہیں کہ نیچے بیٹھ ہی نہیں سکتے ہم، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال نماز ہو جاتی ہے لیکن مجبور کی ہوگی جو نیچے رکوع سجود نہیں کر سکتا یا جس کے لیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ اشارے سے نماز پڑھنی ہے اپنے نیچے بیٹھ کے پڑھیں زیادہ افضل، حدیث میں آتا ہے رکوع میں کم جھکو سجدے میں زیادہ جھکو، اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔